لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں کہ اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری والے کی طرح اور مٹی پھونکنے والے کی طرح ہے. بس کستوری پھونکنے والا یا تو آپ کو تحفے کے اندر کستوری دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے. اگر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم آپ اس سے اچھی خوشبو محسوس کرتے رہیں گے. اور برے دوست کی مثال مٹی پھونکنے والے کی طرح ہے. یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، اگر یہ نہیں تو کم از کم جب بھی آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو بری طرح کی بدبو محسوس کرتے رہیں گے. عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی ہمارے والدین اپنے خوبصورت بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں تو بھیجنے سے قبل اپنے نوجوانوں کو کئی طرح کی ایسوفیز دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اس شہر میں جا کر اس ملک میں جا کر نہ ہی اجنبی سے چیز لے کر کھانی ہے، نہ ہی کسی اجنبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ ہی کسی اجنبی کے ساتھ آپ نے سفر کرنا ہے. اس طرح کی کئی ایک باتیں ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں اور سکھانے کے بعد بالکل فکر مند بھی رہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی فلاں شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے. یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جسے شریعت اسلامیہ پورا دین کہتی ہے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایک دوست کا کردار اور کردار سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ مجلس قائم کرنا، اس کے ساتھ رفاقت قائم کرنا گویا کہ پورا دین ہے. اور انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے. اس لیے جب بھی انسان کسی کو دوست بنائے، انتخاب کرے، کسی کے ساتھ مجلس قائم کرے، صحبت اختیار کرے تو اتنی سوچ سمجھ کر مجلس قائم کرنی چاہیے کہ جس طرح عام دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کو خریدتے وقت
اس کی جان پٹک کرتے ہیں، جانچتے ہیں، معلومات تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح دوست بنانے کے لیے بھی ہمیں پوری محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کے بارے میں اچھی معلومات تلاش کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا پیغام دیا ہے کہ میری پیاری امت، آپ کو اچھے دوست اور برے دوست کی مثال سمجھاتا ہوں۔ اچھے دوست کی مثال ایک کستوری والے کی طرح ہے۔ خوبصورت نوجوان جس کو آپ دوست بناتے ہیں۔ میرا اور آپ کا نیت یہ ہے کہ ہماری دوستیاں دنیاوی مقاصد کے تحت چلتی ہیں، دنیاوی مقاصد کے تحت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر یہی معیار ہم نبوی قائم کر دیں، دین کی بنیاد پر محبت قائم کریں اور دین ہی کی بنیاد پر اگر علیحدہ ہونے کا وقت آ بھی جائے، دین ہی کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدہ ہو، تو یقیناً عداوت، دشمنی، بغض آپس کے اندر، رشتوں کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کستوری والے کی طرح اچھے دوست کی مثال ہے۔ وہ کستوری والا اچھا دوست جب بھی آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، یا تو آپ کو وہ کستوری، وہ اچھے دوست تحفۃً دیتا رہے گا، تحفۃً نہیں، کم از کم آپ اس سے وہ کستوری خرید سکتے ہیں، خریدنے کے لیے استطاعت نہیں رکھتے، تو یقیناً جب بھی آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، مجلس قائم کریں گے، رفاقت اختیار کریں گے، تو کم از کم اس کستوری کی بنیاد پر اچھی خوشبو ضرور محسوس کرتے رہیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے دنیاوی اعتبار سے دوست بنانا کوئی عیب نہیں، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عیب نہیں، بلکہ شریعت اسلامی اس چیز کی تحسین کرتی ہے کہ اچھا دوست ہونا چاہیے۔ قابل مذمت بات یہ ہے کہ انسان اس انسان کو دوست بنائے جو دنیاوی اعتبار سے اس کا دشمن ہو اور دینی اعتبار سے اس کا دشمن ہو۔ اور دشمنی کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹی پھونکنے والے کے ساتھ دی ہے کہ وہ خطرناک آدمی جو ہر وقت آگ کے اندر رہتا ہے، اس کا کام بھی آگ کے ساتھ ہے، بری چیزوں کے ساتھ ہے، ہر چیز کو سیاہ کر دیتا ہے۔ کم از کم آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، یا تو آپ کے وہ کپڑے جلا دے گا، کپڑے نہیں تو ہر وقت اس سے بری بدبو محسوس کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کا کلام بھی اتنا پیارا اور خوبصورت ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ سارے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ یہی برے دوست آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان سمجھتا نہیں۔ والدین اگر اس چیز سے روکے، چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، ماتھے پہ تیوری آ جاتی کہ مجھے اس شخص کے پاس بیٹھنے سے روکا تو روکا کیوں؟ لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اسی نوجوان کو کہ اے نوجوان، کل قیامت کا دن ہوگا اور تو اپنی زبان سے کہے گا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ اپنی رفاقت قائم نہ کی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ کا کلام آ بھی چکا تھا، پیغمبر علیہ السلام کی نصیحتیں آ بھی چکی تھی، اس کے بعد والدین کی نصیحتیں مجھے مل بھی چکی تھی، سب کچھ واقع تھا، لیکن اندر اس قدر ہو چکا تھا کہ مجھے حق والی بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ آج قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، اور ذلت و رسوائی میرا مقدر بن چکی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
کل قیامت کا دن ہوگا. یہی دوست، یہی آج کے دعوے دار کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو دھتکاریں گے. الا المتقین، کل قیامت کے دن اگر دوستی کام آئے گی تو متقین اور پرہیزگار لوگوں کی آئے گی. اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ملا دیا جائے، مانا اور طرح بھی واضح ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو بس انسان کو چاہیے جب بھی وہ دوست بنائے دوستی کا انتخاب کرے، اچھے دوست کا انتخاب کرے، کیونکہ دوست کی بنیاد پر ہی اس آدمی کا فیصلہ کیا جائے گا. اور دنیاوی اعتبار سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو جج کرنا ہو اور اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کرنا ہو، اس کے کریکٹر کو دیکھنا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس انسان کے دوستوں کے بارے میں دیکھیں، اس کے دوست کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کی زندگی، ان کے طور طریقے اطوار کیسے ہیں. اگر دوست ٹھیک ہے تو کما رکھو، جس انسان کا آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ انسان بھی بالکل درست ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوستی کا انتخاب احسن انداز میں اور خوبصورت انداز میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلف صالحین اس عمل کے اندر اتنے محتاط رہتے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اے نوجوان، زندگی کا سب سے اہم قدم تیرا وہ ہے جب تو کسی کو دوست بناتا ہے اور دوستی کے لمحات میں اگر تو دینداری کو مقدم رکھتا ہے تو یاد رکھنا تو نے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور بڑا فیصلہ کر دیا ہے. لیکن اگر دوستی کے انتخاب میں تو محتاط نہیں رہتا، دینداری کو مقدم نہیں رکھتا، تو یاد رکھنا تیری زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے